اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے خاتمہ بالخیر کی نشانی کے حوالے سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے اس کو 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 3 اعمال ہیں۔ نمبر 1 ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی تکلیفوں اور آزمائشوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت والے دن اس سے اس کی پوری سزا اس کو اس کام کی دی جائے گی۔ نمبر 2 ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے، بہت اچھے دن فوت ہوا ہے، مثلاً سوال، جمعرات، اس قسم کے جو مبارک دن ہیں اس وقت فوت ہوا ہے۔ نمبر 3 ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حسن خاتمہ کا خواہشمند ہو اس کو یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ جس شخص نے یہ دعا پڑھ لی تو سمجھ لے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسواک کی سنت کے منافع میں سے موت کے وقت کلمہ شہادت کا یاد آنا بھی ہے، لہذا مسواک کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ عمل بھی حسن خاتمہ کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا، ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، ہم ایک منزل میں اترے، ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، ابھی اپنی وہ جھونپڑی لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیز تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے نکل رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدانہ نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ کے دوران فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائے جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے ہیں، اور تمہاری اس امت کی خیر و بھلائی کے اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے، بے شمار فتنے فساد آئیں گے، بے شمار لڑائیاں جھگڑے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے، ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا، 2 سے بڑھ کر 2 ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تو میں بچ نہیں سکتا یا بچ نہیں سکتی، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو وہ خود پسند کرتا ہے اور میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دے اور اسے دلی طور پر خلوص کا عہد کر لے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ نسائی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناف میں مٹی کا وہ ذرہ ہوتا ہے جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، جس سے اس کی پیدائش کا سبب بنا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان ارذل عمر بڑھاپے کی طرف لوٹا چلا جاتا ہے،
پھر موت ایسے آتی ہے اور وہ اسی میں دفن ہو جاتا ہے جس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر کی پیدائش ایک ہی مٹی سے ہوئی ہے اور اسی میں ہی ہم دفن کیے جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی سختی تلوار کی 1000 دفعہ مار سے زیادہ سخت ہے۔ عطا بن یسار سے مرسل روایت ہے کہ ملک الموت کی تکلیف تلوار کے 1000 سے زیادہ سخت ہے، اور ہر مومن کی جس وقت وفات ہوتی ہے تو وہ ہر رگ میں اس کی تکلیف الگ الگ محسوس کرتا ہے۔ ابو بن حارث فرماتے ہیں کہ اس وقت مومن کو جنت کی بشارت دو، اس لیے کہ تکلیف بڑی سخت ہے، اور اس وقت خدا کا دشمن شیطان بہکانے کے لیے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ قبض روح کی کم سے کم تکلیف بھی تلوار کے 100 واروں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے توشہ دیتا ہے۔ کیا کہا گیا ہے، اس سے کیا توشہ دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی موت سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعمال صالحہ آسان کر دیتا ہے، اور پھر ان اعمال صالحہ پر ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ موت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بار بار ہاتھ مبارک داخل فرماتے تھے اور چہرے مبارک پر ملتے اور یوں فرماتے، اللہم انی علی عظامۃ الموت او سکرۃ الموت۔ ترجمہ، اے اللہ، موت کی شدت اور سختی میں میری مدد فرما۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی نہیں پتہ، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس دعا کو ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جب اپنے اوپر موت کا معاملہ پیش آئے تو اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں۔ یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ موت کے قریب میں یہ مسنون دعا پڑھنے والے بن جائیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر خوب بکثرت سے کیا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، والذین ذکروا اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔